السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اور آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو پلیز لائٹلی مت لیجیے گا۔ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ اس کو جیسے وہ چودھری شجاعت کی زبان میں کہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، یا یہ قالین کے نیچے اس کو ہم کر دیں گے تو کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ کیا آپ نے سوچا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 1.25 سال ہو گیا، آج تک پاکستان کے پرائم منسٹر کو فون تک نہیں کیا؟ کیا آپ نے سوچا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے کتنی ریکویسٹ ان کو کر چکی ہے؟ معید یوسف کر چکے، فارن آفس کر چکا، شاہ محمود کر چکے، لیکن انہوں نے جو بائیڈن نے فون نہیں کیا پاکستان کو۔ اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی، یہ اوور پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو جو ہے جب کچھ آپ لگاتار کوئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ریبٹل آتا ہے۔ ایک ایسا ہی ریزن مجھے پتا چلا کل، اور اب میں یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریزن ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکچول ریزن ہے کہ جو بائیڈن نے عمران خان کو فون کیوں نہیں کیا، یا پاکستان سے امریکہ کی ناراضگی کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ کی ناراضگی صرف افغان ایشو ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ناراضگی جو ہے وہ صرف چائنا کے ساتھ قربت ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے، یعنی وہ اس میں ایڈ آن ہو جائے، لیکن وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، دو ممالک جو ہوتے ہیں، سوورن کنٹریز جو ہوتی ہیں، ان کے اپنا رابطہ ہوتا ہے اور اپنا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اسی کو سیمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی یہ شرط نہیں ہوتی کہ تم میرے سے ڈیل کر رہے ہو تو اس سے ڈیل نہیں کرو گے، تم اس سے ڈیل کر رہے ہو تو اس سے نہیں ڈیل کرو گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے انٹرسٹ کو آپ ضرور فالو کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گلوبل جو پرسپیکٹیو ہے، اس میں نہ دوستی ہوتی ہے نہ دشمنی ہوتی ہے، اس میں اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، قوموں کے مفاد ہوتے ہیں۔ اور اس کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایسی کون کون سی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو ہم ٹریگر افیکٹ ان کا کریٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ کیا آج ہم یہ فیصلہ کر لیں بحیثیت قوم، کیا ہم امریکہ سے الگ ہو کے رہ سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جواب جو مرضی آپ دینا چاہیں، میرے خیال میں ہم نہیں رہ سکتے۔ ہم ویسٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم IMF کی تلوار، ورلڈ بینک کی تلوار، ہماری ٹریڈ کی تلوار، ہماری ایکسپورٹس کی تلوار، ہماری G8 کی تلوار، یہ سب کچھ ایسا ہے، اور اتنا زیادہ ہماری ڈپینڈنس آپ کہہ لیں یا انٹر ڈپینڈنس کہہ لیں ایک دوسرے کے اوپر، کہ ہم کسی ایک دوستی کی وجہ سے دوسری دوستی کو خراب نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے سعودی عربیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو اس وجہ سے ہم ایران سے تعلق خراب نہیں کریں گے۔ ہم دونوں کے ساتھ ایک بیلنس کر کے ہمیں رکھ کے چلنا ہے۔ UAE کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ہیں اور ان کے ٹرکی کے ساتھ آج کل نہیں بن رہی، تو ہم اس میں برج کا رول تو پلے کر سکتے ہیں، ہم لڑائیاں نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں کہنے کی کہ ٹرکی نہیں، تم UAE سے نہیں کر رہے، یا UAE تم ٹرکی سے نہیں کر رہے تو ہم نے اب لڑنا نہیں۔ یہ کالج یا اسکول والی لڑائی نہیں ہے، اس میں بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل میں کیا دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ عوامی مفاد کے ایشوز جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو جس چیز پہ بات بتانے لگا ہوں، یہ انتہائی اہم ایشو ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، نااہلی اور بے حسی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی امان۔ کیا کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں 5000 بے روزگار ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تو کیا PhDs کر کے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2019 میں 2000 PhDs بے روزگار تھے، یعنی ہر سال 1000 PhD ان کی بے روزگاروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح میں آپ کی ایک توجہ ایک ایسے ایشو پہ ڈلواتا ہوں جس کا ڈائریکٹ تعلق ملک اور قوم کی سلامتی سے ہے، اور ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پاکستان کو یا تو خدا نخواستہ FATF کی گرے لسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا امریکہ کے ساتھ کچھ سینکشنز کی لسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ نلائکی کی بھی ایک الٹیمیٹ مثال ہے کہ ایک نلائق آدمی کو یا بیوقوف آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا افیکٹ کیا ہونا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بددیانتی میں کر رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نلائکی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سوئی سدرن گیس کمپنی ہو یا میری ٹائم کے حکام ہو یا پھر کسٹم حکام، سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی، اور اس سے ملک کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک پڑ گیا، کیونکہ اتنا بڑا مافیا یہاں پہ کہ پیسے سے تمام رکاوٹیں یہاں پہ ہٹ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ منسٹری آف میری ٹائم کی ایک دستاویز جو میرے ہاتھ لگی، یہ پاکستان کے توانائی کے شعبے خصوصاً LPG سیکٹر میں طوفان اس نے برپا کیا ہوا۔ اب اس خط کے مطابق، یہ میں خط آپ کی سکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ اس خط کے مطابق کچھ کمپنیز جو ایران سے پاکستان LPG لے کر آتی تھیں،
ان کی وجہ سے پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو کولڈ وار چل رہی ہے یا ایک سرد موری کا جو شکار ہے ہمارے تعلقات، اس میں یہ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اب اس خط میں 5 LPG جہازوں کے بارے میں بتایا گیا جو ایرانی LPG پاکستان لا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ جہاز ایران سے پاکستان LPG لا رہے تھے، مسئلہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ یہ مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، اور اس بات کا ثبوت حکومت میری ٹائم کی منسٹری کے مرکنٹائل مرین ڈپارٹمنٹ کا یہ خط ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس خط میں جہازوں کے نام بھی دیے گئے جن میں MT گیس ایمیزون ہے، MT وائٹ پرل ہے، MT گیس زیس ہے، MT گیس ایتھینا ہے اور MT گیس ٹامسن گیس ہے۔ دراصل یہ بحری جہاز ایران سے LPG درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے ایرانی ایکسپورٹرز کے لیے منی لانڈرنگ میں بھی مبینہ طور پہ ملوث ہے، اور انہیں اب ٹرمنل پر برتھ سے روکنے کے احکامات دے دیے گئے، یعنی ان کے جہاز اب آ کے ٹرمنل پہ نہیں لگ سکتے۔ اب اس کارگو کو درآمد کرنے والے مقامی ایکسپورٹرز بھی کچھ ملوث پائے گئے۔ ذرائع کا تو یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں FIA کو پہلے بتا دیا گیا تھا، ان کو فعال کر دیا گیا تھا، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہماری چینی مافیا نا، اس کی طاقت کی طرح اس مافیا کی طاقت تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ کسی بھی انکوائری پہ بڑی آسانی سے نظر انداز یا اثر انداز ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ FBR نے کیا، یہ سٹوری کیسے نکلی؟ پچھلے سال نومبر 2021 میں FBR نے ایک لیٹر جاری کیا، اور انہوں نے یہ منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ کو کہا کہ کسی بھی جہاز کو لوڈ اور آف لوڈ کرنے سے پہلے اس کے تمام ڈاکیومنٹس چیک کیے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کو اطلاعات ملی تھی کہ بہت سے جہاز ایسے لوڈ ہو رہے ہیں جن کی متعلقہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پوری نہیں ہیں، جیسے بلز آف لیڈنگ جو ہے اس کا یولج رپورٹ ہے بیفور لوڈنگ، یولج رپورٹ ہے اس کی آفٹر لوڈنگ، اس میں کارگو مینیفیسٹ آف ایکسپورٹ کنٹری، پھر ڈپارٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہے، پھر پورٹ آف امبارکیشن ہے، پورٹ آف ڈس امبارکیشن ہے، جو بھی ہے، اور دیگر چیزیں چیک کرنا، وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی سنگین لاپرواہی خواہ تو نہیں ہو سکتی۔ اب صرف ان جہازوں کو روکنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دراصل یہ جہاز دبئی کی پورٹ سے 20 کلومیٹرز دور آ کے انٹرنیشنل واٹرز میں یہ آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ٹرانسپونڈرز جو ان کو آف کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ ہر جہاز میں، جیسا ہوائی جہاز ہے، اس پہ ایک ٹرانسپونڈر ہوتا ہے۔ وہ ٹرانسپونڈر متعلقہ ریڈار کو اپنی اطلاع دے رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ جہاز ہوں، یہ میری ٹائپ ہے جہاز کی، اس سپیڈ پہ جا رہا ہوں، اس ہائٹ پہ جا رہا ہوں، اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، یہ میری لوکیشن ہے۔ اسی طرح بحری جہازوں کے اندر بھی ٹرانسپونڈرز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ انٹرنیشنل پانی میں آ کے یہ ٹرانسپونڈر اپنے آف کر لیے تاکہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ نہیں نظر آ رہی، اور وہاں پہ جہازوں کا سامان جو ہے وہ ادلی بدلی ہو رہا ہے۔ اب وہاں کی سرحد سمندر میں، کیونکہ دبئی کی جو سرحد ہے سمندر میں، وہ 14 کلومیٹرز کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مچھیروں کی کشتیوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ٹینکر وہاں آتے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا جو جہاز دبئی سے یا عراق سے نکلا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس میں گیس کس ملک سے بھری گئی وہ وہاں پہ چکر دے دیا جاتا ہے۔ یعنی LPG کدھر سے آئی، وہ اگر راستے میں بدلی ہے تو وہ نہیں پتہ، وہاں پہ آ رہا ہے کہ جی قطر سے گیس آ رہی ہے، یا فرض کریں مبشر لقمان جو ہے ایتھوپیا سے گیس لے کے دے رہا ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل واٹرز میں آپ اس کو ادلی بدلی کر رہے ہیں تو اب اس کا نہیں پتہ۔ کاغذات جو ہیں اس کے وہ والے ہیں اور مال ادھر 2 نمبر ہے۔ اب پاکستان سے OFAC کی فہرست میں متعدد نام جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں ان کے اکاؤنٹس، جائیدادیں اور مفادات جو ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے گا، ان کو طلب کیا جائے گا۔ ایک کمپنی کا نام جو بڑا سب سے زیادہ اوپر آ رہا ہے، جو اس سلسلے میں بنیادی درآمد کنندگان ہے، ان کا نام ہے پیرامڈ گیس۔ اس کمپنی کے مالک کا نام بھی عمران خان ہے۔ یہ ہمارے حکمران عمران خان نہیں بلکہ ان کے ہم نام ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پیرامڈ گیس جو ہے ماجد ابو جمعہ کے نام سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک مشکوک ایرانی LPG آپریٹر سے اپنا کارگو سورس کر رہی تھی۔ اچھا، پہلے LPG جو تھا یہ ایران کی جو بینڈ آئٹمز ہیں ان میں نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس ایک اور ڈاکیومنٹ آئی، وہ ڈاکیومنٹ بھی میں آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں کہ امریکہ نے 2018 میں ایرانی پیٹروکیمیکلز اور پیٹرولیم پروڈکٹس اور LPG پروڈکٹس جو ہیں ان پر نیوکلیئر ڈیل کے نتیجے میں پابندی لگائی تھی۔ یعنی اس کے بعد عرب امارات سمیت دیگر ممالک نے اس پہ اتنا بڑا ایکشن لیا کہ انہوں نے اپنے ہی بندے اندر کر کے ڈال دیے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے ایرانی غیر قانونی تجارت میں کریک ڈاؤن کیا، تب سے
جناب یہ ماجد ابو جمعہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی جیل میں ہے۔ اب خیال کیا جا رہا ہے کہ FIA کی کارروائی امریکی حکام کی جانب سے معاملے کو بے نقاب کرنے اور حکومت پاکستان کو خبردار کرنے کے بعد کی گئی۔ یعنی یہ کس طرح سے بعد میں کی گئی کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل آتا ہے ڈیکلن والش کا کہ ایگزیکٹ کمپنی ہے اور وہ جعلی ڈگریاں دے رہی ہے، اس کے بعد پاکستان میں FIA نے آ کے ایکشن کیا اور وہ بول کو بند کیا، ایگزیکٹ کو بند کیا، ان لوگوں کو اندر کیا۔ بالکل اب تافتان بارڈر سے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کے بارے میں بھی امریکن حکام جو ہے پاکستان کو کئی باری تنبیہ کر چکے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان جہازوں نے ایران سے پاکستان سوئی سدرن گیس کے لیے پچھلے 1 سال میں کارگو سروس بھی دی ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ SSGC کے مینیجنگ ڈائریکٹر عمران خود امریکن نیشنل ہیں۔ اب وہ امریکن نیشنل ہیں اور ایران سے گیس درآمد کرنے کے نقصانات سے پوری طرح آگاہ ہیں، بھرپور ہیں، پھر انہوں نے کیوں SSGC انتظامیہ نے ان جہازوں کو کارگو لے جانے اور سوئی سدرن میں ان جہازوں کو کی اجازت دے دی؟ اور اگر یہ کام پابندی لگنے سے پہلے ہوتا رہا تو اس حوالے سے معلومات کیوں نہیں مل رہی ہمیں؟ میں نے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہی۔ یاد رکھیں SSGC ایک نیم سرکاری ادارہ ہے اور اسے اس طرح پاکستان کو ایکسپوز کرنا کرپشن نہیں، قومی سلامتی کا سوال ہے۔ سچ یہ ہے کہ LPG مافیا متعدد سرکاری اداروں پہ زبردست کنٹرول رکھتا ہے۔ LPG مافیا اوگرا، وزارت توانائی، سوئی سدرن گیس اور پورٹ اتھارٹیز کے اندر اچھی طرح سے صلاحیت کر چکا ہے اور اکثر سیاسی جماعتوں کے سپانسر ہونے کے ناطے یہ اپنی مرضی کے سربراہ ان اداروں میں لگوا دیتے ہیں۔ آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے اداروں کے سربراہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد ان بڑے بڑے انرجی مافیاز کی نوکریاں کی یا ان سے مشاورت کے کنسلٹنسی کے پیسے لیے۔ اس پورے سلسلے میں ہر کوئی اچھی طرح جانتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کام آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مافیا انتہائی سستے داموں پہ ایرانی LPG خرید کر 10 گنا زیادہ داموں پہ منافع کما رہا۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ نہ میری ٹائم والوں کو پتا چلا، نہ SSGC والوں کو پتا چلا، نہ آئل اینڈ گیس منسٹری کو پتا چلا، نہ ہی پورٹ اتھارٹیز کو پتا چلا، نہ کسٹم والوں کو پتا چلا، نہ پیرامڈ والوں کو پتا چلا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی حساس معاملہ ہے جو کہ ہماری خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور مالیاتی معاملات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر دشمن ممالک اس طرح کے کام کروا کے بین الاقوامی اداروں کو ثبوت فراہم کر دیں ہمارے خلاف، اور جس کے نتیجے میں اگر ہمارے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں اور یہ تلواریں ہمارے سر پہ معاشی تلواریں لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں تو ملک کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ اب میری ٹائم ایجنسی سے سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس وقت کون سی کارروائی کی؟ کس ہاربر ماسٹر کو اس میں آپ نے ملوث پایا؟ ساتھ ہی SSGC نے کیسے اجازت دے دی کہ ایرانی جہاز ان کے ٹرمنل پہ اترے؟ کیونکہ یہ جو ایرانی جہاز آ رہے تھے اس بارے میں سب کو ہی معلوم ہوگا کہ اس میں LPG ہے اور ایرانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سستا ہونے کی وجہ سے اس کا پروفٹ ڈرگ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، منشیات سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیرامڈ والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان جہازوں پہ ایرانی گیس ہے اور یہ ایران سے آ رہے ہیں۔ دراصل ایران پہ پابندی کی وجہ سے فی MT $100 سے $50 سستی LPG ملتی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں MT گیس امپورٹ کرنے پہ کروڑوں ڈالر کا منافع بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایران بارڈر پہ 22 لاکھ لوگ تقریباً مبینہ طور پہ اس کام میں ملوث ہیں، جیسے 12 لاکھ بین الاقوامی پریشر پر پاکستان کے ایکشن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے اور پاکستان کو سالانہ $1 بلین کی ٹیکس کی مد میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں اس کاروبار کو روکنے کی ضرورت ہے وہیں وہاں موجود لوگوں کے لیے متبادل کاروباری اپرچونٹیز بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ FATF کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے۔ ان سب ادارے اور لوکل کمپنیز نے مل کر ایسی کیوں حرکت کی جس کو بھارت ہمیں گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے بار بار زور دے رہا ہے اور پریشر کر رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے منافع کے لیے پورے ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے؟ اصولی طور پہ ان سب پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس چینل میں ملوث ہے۔ سب کی نظریں اب پاکستان پہ ہیں کہ کیا مجرموں کو سزا ملے گی یا خانہ پوری ایک کارروائی دوبارہ سے ہوگی، ایک کمیشن بنے گا اور اس کے بعد اس کی رپورٹ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے گی؟ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، میں تو سوال کر سکتا ہوں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔